حدیث ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے، آخری عشرے کی وہ رات جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، جب وہ رات ہوتی ہے، اللہ جبریل امین کی قیادت میں فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں کہ زمین پر کوئی جگہ بھی خالی نہیں بچتی، ساری زمین بھری ہوتی ہے۔ یہ مخلوق ہمیں نظر نہیں آتی، ہمارے سارے طرف سروں پر اوپر تک، فضاؤں میں، آسمانوں تک، یہ ساری مخلوق ساری خالی جگہ کو پر کیا ہوا، ان میں سدرۃ المنتہا کے بھی فرشتے ساتھ شامل ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی ساتھ شریک ہو کر حمد و ثنا، تسبیح، اللہ کا ذکر، اور ساتھ روزے داروں کے لیے، ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعائیں، وہ بھی ساتھ شریک ہیں۔ اب رات سے لے کر صبح تک یہی کیفیت رہتی ہے، اور جب صبح طلوع کا وقت قریب ہوتا ہے، یہ فرشتے واپس سارے آسمانوں کی طرف۔ اب آسمان اول پر تکوینی امور کے طور پر اپنی ڈیوٹیوں پر مامور فرشتے یہ جا کر ان سے کہتے ہیں دروازہ کھولو، ہم آ گئے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کدھر سے آ رہے ہو، کون ہو، کدھر گئے تھے؟ اب وہ ساری کیفیت بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کی رات تو ہم زمین پہ اللہ نے بھیجا تھا، یہ آخری نبی کی امت کے لیے لیلۃ القدر کی رات تھی۔ اب وہ فرشتے پھر پوچھتے ہیں ان سے، پھر کیا فیصلہ ہوا، کیا ہوا، اللہ نے کیا فیصلہ کیا ان کے بارے میں آج کی رات میں؟ اب وہ فرشتے دو جملے کہتے ہیں۔ ایک جملہ یہ ہے، اللہ نے گناہوں سے معافی مانگنے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، جو توبہ کرنے والے تھے، جو رونے والے تھے، جو عبادت کرنے والے تھے، اللہ نے ان سب کی بخشش کر دی ہے۔ ایک یہ، اور دوسرے ہم جیسے نکمے رہ گئے پیچھے۔ اب فرشتے دوسرا جملہ کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے نکمے، سست اور قائل ساری امت کی اللہ نے بخشش کر دی ہے، یہ نیک لوگوں کی دعاؤں کے صدقے میں ہوا ہے۔ اب بتاؤ پیچھے کون رہ گیا ہے؟ اب وہ فرشتے اتنا خوش ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب انہیں رخصت کرنے کے لیے اوپر والے آسمان تک یوں یہ گفتگو کرتے 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 سدرۃ المنتہا پر عرش بری کے قریب، عرش کے قریب جا کے روک جاتے ہیں، وہاں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب اللہ کا عرش پوچھتا ہے فرشتوں کیا ہوا آج اتنا اللہ کا ذکر، اتنی تسبیح، حمد و ثنا، کوئی خاص واقعہ ہو گیا ہے؟ اب وہ فرشتے پھر کہتے ہیں آج کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بخشش کی رات تھی، اللہ نے یہ فیصلے کر دیے ہیں۔ اب اللہ کا عرش بھی خوشی کے ساتھ جھومنے لگتا ہے، حرکت میں آ جاتا ہے۔ پھر رب العالمین اپنے عرش سے پوچھتے ہیں کیوں حرکت میں آئے ہو، کیوں جھوم رہے ہو؟ اللہ کا عرش کہتا ہے کہ یا اللہ یہ فرشتوں نے یہ خوشخبری سنائی ہے، تو نے تو اپنے نبی کے سارے امتیوں کی بخشش فرما دی ہے، اس مہینے اور رات کی برکت کی وجہ سے ساری امت کی بخشش ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے ہم خوش ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں فرشتوں میرے عرش تو نے بالکل ٹھیک سنا ہے، بالکل حقیقت اور سچی بات ہے، اور یہ میرے نبی کی وہ امت ہے جن کے لیے میں نے آخرت میں وہ نعمتیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں، لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، آج تک کسی کان نے سنی نہیں، نہ سن سکتا ہے، نہ کسی آنکھ نے دنیا میں دیکھی ہے، نہ دنیا کی آنکھ ان کو دیکھ سکتی ہے، نہ کسی دل میں ان کا خیال آیا ہے، نہ دنیا میں ان کا خیال اور تصور کسی کے دل میں آ سکتا ہے۔ یہ وہ امت ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون، ان کے لیے میں نے وہ نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں، کل جب جنت میں داخل ہوں گے تو پتہ چلے گا میں نے ان کو کیا کچھ دینا ہے۔